السلام علیکم سامعین جی کا آج ہم یہاں یوم عاشورہ کے ضمن میں جمع ہوئے ہیں. میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں لڑکیوں کی اہمیت. معزز سامعین، عورت کو جتنی عزت، رتبہ اور مقام اسلام میں حاصل ہے وہ کسی مذہب میں نہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث میں عورت کی عزت و تکریم کا حکم ملتا ہے. اسلام نے عورت پر سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد اور عورت دونوں کی سوچ اور ذہنیت کو بدلا. انسان کے دل و دماغ میں عورت کے لیے جو مقام و مرتبہ وہ وقار ہے اس کو متعین کیا. اس کی سماجی تنظیمی اور معاشی حقوق کا فرض ادا کیا. سامعین جو اسلام نے ان کو فرض قرار دیا اور مرد اور عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے. اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں اور پابندیاں تھیں سب کو ختم کر دیا. اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی اور ان کی شادی کی اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے. چلتی پھرتی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے، چلتی پھرتی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے. معزز سامعین، عورت ماں ہو یا بہن، بیوی ہو یا بیٹی، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. ماں کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور اس کی خدمت کرنا ان کے اہم ترین حقوق میں سے ہے. حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے. کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر کا ختم کرنا چاہتی ہوں. تو آگ میں اے عورت زندہ جلی برسوں، تو آگ میں اے عورت زندہ جلی برسوں، سانچے کی ہر ایک غم میں چھپ چھاپ جلی برسوں. اللہ حافظ.